نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ حضرات، اس کی تفسیر کا پہلا پارٹ اپلوڈ کر دیا گیا ہے، آپ حضرات پہلا پارٹ دیکھ لیں۔ یہ اس آیت کی تفسیر کا دوسرا پارٹ ہے۔ کیونکہ تفسیر کافی لمبی ہے اس لیے اس کو کئی پارٹ میں ہم لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ خیر، تفسیر سنیں۔ فائدہ: حضرت آدم اور حوا کو جس جنت میں رہنے کا حکم ہوا تھا اس سے وہی جنت الخلد مراد ہے جس کا قیامت کے بعد متقین سے وعدہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ سے پیشتر آیت وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ میں اسی جنت الخلد کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ کا حکم ہوا اور الجنہ کو معرف باللام ذکر فرمایا، جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ اس مقام پر الجنت سے معہود اور معرف جنت مراد ہے، جس کا سابق میں ذکر ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت آدم کے حبوط کا ذکر فرمایا اور حبوط کے معنی اوپر سے نیچے اترنے کے ہیں، بعد ازاں یہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کو ابتدا میں جس جگہ رہنے کا حکم دیا گیا تھا وہ زمین کے علاوہ کوئی اور جگہ تھی، ورنہ اگر پہلے ہی سے زمین پر تھے تو پھر اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ تم زمین پر اترو اور وہاں جا کر ٹھہرو۔ صحیح مسلم میں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اول حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہ عرض کریں گے، اے ہمارے باپ، آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیے۔ تو آدم یہ جواب دیں گے کہ تمہارے باپ کی غلطی تو تم کو جنت سے باہر لائی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم اسی جنت سے نکالے گئے تھے کہ جس جنت کا دروازہ مومنین کھلوانا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت آدم و موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا۔ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ تو وہی آدم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور اپنی خاص روح تم میں پھونکی اور فرشتوں سے تم کو سجدہ کرایا اور اپنی جنت میں تم کو سکونت عطا فرمائی، اور پھر تم نے ہی لوگوں کو اپنی خطا سے جنت سے زمین کی طرف اتارا۔ یہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ میں الجنت سے وہی جنت مراد ہے جو آسمان پر ہے، حاشا جنت سے زمین کا کوئی باغ مراد نہیں، جیسا کہ بعض کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ آدم کو جس جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا وہ دنیا ہی کے باغوں میں سے کوئی گھنا اور گنجان باغ تھا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ بس جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آیت میں جنت سے کوئی دنیاوی باغ مراد ہے جہاں حضرت آدم و حوا آرام سے رہتے تھے، اس باغ میں شیطان نے جا کر حضرت آدم اور حوا کو دھوکہ دیا، تو یہ قول بالکل غلط ہے اور ذرہ برابر قابل التفات نہیں رہا۔ یہ سوال کہ جنت میں جانے کے بعد وہاں سے نکلنا نہیں تو حضرت آدم جنت میں جانے کے بعد کیسے نکلے، جب یہ ہے کہ قیامت کے بعد جو جنت میں جواب یہ ہے کہ قیامت کے بعد جو جنت میں داخل ہوگا وہ کبھی جنت سے نہ نکالا جائے گا۔ اللہ نے دخول جنت پر جو خلود اور دوام کا وعدہ فرمایا، اس دخول سے وہ دخول جنت مراد ہے جو قیامت اور جزا اور سزا کے بعد ہوگا۔ کیا احادیث صحیحہ سے یہ ثابت نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المعراج میں جنت کی بھی سیر فرمائی اور پھر صبح سے قبل ہی اس عالم میں تشریف لے آئے، اور اسی طرح حضرت آدم کے دخول کو سمجھیے۔
خلاصہ کلام یہ کہ حق جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آئین خلافت سیکھنے کے لیے قسم قسم کی اشیاء سے تمتع اور انتفاع کے طریقے معلوم کرنے کے لیے اپنے حرم خاص جنت میں چند روزہ سکونت کے لیے حکم دیا اور تمام اشیاء سے تمتع اور انتفاع کی عام اجازت عطا فرمائی۔ صرف ایک قسم کے درخت سے منع فرمایا۔ شیطان طاق میں تھا کہ ان سے کوئی گناہ اور لغزش صادر ہو، مگر گناہ اور لغزش اسی وقت ہو سکتی ہے جب کوئی قید اور ممانعت ہو۔ جب کسی چیز کی ممانعت ہی نہ ہو تو معصیت کیسے سرزد ہو؟ شیطان کو جب لا تقربوا ھذہ الشجرہ کی نہی اور ممانعت کا علم ہوا تو سمجھا کہ شاید اس راہ سے آدم پر میرا کوئی وار چل جائے اور اس طرح اپنی دشمنی نکالنے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ حضرت آدم کے بہکانے اور پھسلانے کی فکر شروع کی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس گیا اور یہ کہا کہ تم اپنی اس تعظیم و تکریم پر مغرور نہ ہونا، انجام کو بھی سوچو، انجام تمہارا موت ہے۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ موت کیا ہے؟ شیطان نے مردہ جانور کی صورت بنا کر نزع اور قبض روح کی طرح کچھ کیفیت اور شدت اور غرغرہ کی حالت ان کو دکھلائی۔ دیکھتے ہی گھبرا گئے اور خوف زدہ ہو کر پوچھا کہ اچھا اس سے محفوظ رہنے کی تدبیر کیا ہے؟ شیطان نے کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تم کو اس درخت کی نشاندہی نہ کروں کہ جس کے کھانے سے موت اور فنا نہ آئے اور بقا اور دوام اور دائمی سلطنت اور لازوال بادشاہت حاصل ہو جائے؟ حضرت آدم نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے وہی درخت بتلایا جس کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو منع کیا تھا۔ حضرت آدم نے کہا کہ یہ درخت تو فنا اور زوال کا ہے، بقا اور دوام کا نہیں، بلکہ رسوائی اور ندامت کا درخت ہے۔ قرب اور وجاہت کے بجائے بعد اور ذلت کا موجب ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے ہم کو اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اگر اس درخت میں یہ فائدے ہوتے تو وہ ارحم الراحمین ہم کو منع نہ فرماتا۔ شیطان نے کہا ما ان منھا کما ربکما عن ھذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ اس آیت کو ایک بار دیکھ لیں، شاید تھوڑا سا۔ تمہارے پروردگار نے اس درخت سے اس لیے منع نہیں کیا کہ اس کا پھل تمہارے لیے موجب ضرر ہوگا، بلکہ اس لیے منع کیا کہ تم اس کے کھانے سے ہمیشہ زندہ رہنے والے یا فرشتے بن جاؤ گے جو ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اور کھانے اور پینے اور زن و فرزند اور دنیا و ما فیہا سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بس اگر یہ حالت تم کو حاصل ہو جائے تو خلافت کا کام کیسے انجام پائے؟ دنیا کی خلافت کا کام تو زن و فرزند اور طعام و شراب اور کسب معاش کی فکر میں مشغولی سے انجام پا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ زن و فرزند میں مشغول رہ کر خدا کے ساتھ مشغول نہیں رہ سکتا۔ حق تعالیٰ شانہ کو چونکہ تم سے خلافت کا کام لینا ہے، اس لیے تم کو اپنے سے دور بھیج رہا ہے، اور اس درخت کے میوہ کا استعمال خداوند ذوالجلال کے قرب و اتصال کا موجب ہے، اور بہشت میں موت نہیں۔ تم کو محض آئین خلافت کے سکھانے کے لیے چند روز بہشت میں رہنے کا حکم دیا ہے، اس کے بعد تم کو اپنی بارگاہ قرب سے علیحدہ کر کے دنیا میں بھیجے گا۔ وہاں جا کر تم اور تمہاری اولاد طرح طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے، اور انجام سب کا موت ہوگا، اور خداوند ذوالجلال کا قرب اور وصال اور یہاں کا یہ ملک لازوال دنیا میں جانے کے بعد اور خلافت ارضیہ کے ملنے کے بعد باقی نہیں رہ سکتا۔ حضرت آدم اور حوا ابلیس کی ان دل فریب باتوں سے تردد اور اضطراب میں پڑ گئے، اور ظاہر ہے کہ ایک عاشق صادق حکومت اور سلطنت کو چھوڑ سکتا ہے، مگر محبوب کی مفارقت اور جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ عاشق صادق کے لیے تو مفارقت کا لفظ ہی فراق روح کا پیغام ہوتا ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ حضرت آدم اور حوا تردد میں پڑ گئے تو ان کو پختہ کرنے کے لیے بہت سی قسمیں کھائیں، کما قال تعالیٰ وقسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ خدا کی قسم محض تمہاری خیر خواہی سے تم کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ تم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو بے ادبی اور گستاخی مجھ سے سرزد ہو چکی ہے، اس خیر خواہی سے اس کی کچھ تلافی کر دوں تاکہ عمر بھر تم مجھ کو یاد کرو اور میرے شکر گزار رہو۔ حضرت آدم کو یہ خیال ہوا کہ مخلوق کی یہ جرات اور مجال نہیں کہ خداوند ذوالجلال پر جھوٹی قسم کھائے۔ اس تاکید کے ساتھ
اس تاکید کے ساتھ کھائے، اس لیے بظاہر یہ سچ ہوگا، اور قرب اور وصال کے حصول کے شوق میں لا تقربا ھذا الشجرہ کے حکم سے ذہول ہو گیا اور اس کی عداوت کو بھی بھول گئے، اور وصال کے حصول کے شوق میں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا پس شیطان نے آدم اور حوا کو اس درخت کے بچنے سے اس طرح پھسلا دیا، اور معلوم نہیں کہ حضرت حوا اور حضرت آدم کے سامنے اس لعین نے کیا کیا دل فریب باتیں بنائی ہوں گی، جس سے وہ دھوکے میں آ گئے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں بجائے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا کے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا آیا ہے، کما فی الانکشاف۔ اس قرأت میں لغزش کی ایک کیفیت کا بیان ہے۔ شیطان نے بذریعہ وسوسہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو لغزش دی، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ پس نکالا ان دونوں کو اس راحت اور آرام سے جس میں وہ تھے، اور گناہ کی برائی ظاہر کرنے کے لیے ہم نے آدم اور حوا سے کہا کہ اترو تم بہشت سے، اس لیے کہ تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا، اور بہشت نہ معصیت کا محل ہے نہ عداوت اور دشمنی کا، اس کے لیے تو وارد دنیا ہی موزوں اور مناسب ہے۔ دنیا ہی میں خدا کی نافرمانی اور آپس کی عداوت ممکن ہے، خدا کی بہشت اور ساتوں آسمان حق جل وعلا کی معصیت سے بالکل پاک اور آپس کی عداوت سے بالکل منزہ ہیں۔ فائدہ: اہبطوا کا خطاب حضرت آدم اور حوا کو ہے، جیسا کہ دوسری جگہ قلنا اہبطوا منہا جمیعا بصیغہ تثنیہ وارد ہوا ہے، چونکہ حضرت آدم ابو البشر اور حضرت حوا ام البشر ہونے کی وجہ سے تمام بنی نوع انسان کے قائم مقام ہیں، اس لیے اس جگہ قلنا اہبطوا میں حضرت آدم اور حوا کو صیغہ جمع کے ساتھ مخاطب فرمایا، اور چند روز تک تم کو زمین پر ٹھہرنا ہے، اور وہاں کے ساز و سامان سے ایک وقت معین تک تم کو متمتع اور منتفع ہونا ہے، یعنی وہ انتفاع دائمی نہ ہوگا بلکہ ایک وقت معین تک ہوگا، اور وہ وقت معین ہر شخص کے لحاظ سے تو موت ہے، اور سارے عالم کے اعتبار سے قیامت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس خطاب سراپا عتاب کو سنتے ہی بے چین اور بے تاب ہو گئے، فوراً بارگاہ خداوندی میں ایسے تضرع اور ابتہال کے ساتھ ملتجا ہوئے کہ سارے عالم کا تضرع اور ابتہال بھی اس کے پاسنگ نہیں ہو سکتا۔ حق تعالیٰ شانہ کی شان عفو اور مغفرت جوش میں آ گئی، اور حضرت آدم کو توبہ اور معذرت کے کلمات تلقین فرمائے گئے۔ ابلیس کی معصیت چونکہ تمرد اور سرکشی کی بنا پر تھی، اس لیے اس کو توبہ اور معذرت کی تلقین نہیں فرمائی، اور حضرت آدم کی معصیت سہو اور نسیان اور ذہول اور غفلت کی بنا پر تھی، اس لیے ان کو بارگاہ خداوند سے کلمہ معذرت کا القاء اور الہام ہوا، جو ان کی توبہ کی قبولیت کا سبب ہے، جیسا کہ آئندہ آیات میں ارشاد فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پس حاصل کی آدم نے اپنے رب کے الہام سے معذرت کے چند کلمے، پس توجہ فرمائی ان پر اللہ نے اپنی رحمت اور مغفرت سے، اور بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اب کے بعد رحیم کی صفت ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ توبہ کا قبول کرنا اس پر واجب نہیں، محض اپنی رحمت سے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور وہ کلمات یہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ آگے کا بیان انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آئے گا۔ آپ حضرات چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بتائیں ویڈیو کیسی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔